بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول قلعہ جنگی، تحریر مستنصر حسین تارڑ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ گھوڑا ہے کہاں؟ اوپر قلعہ جنگی کے سین میں۔ وہاں گھوڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ لاشوں کو کھانے آیا ہے؟ نہیں ہے، سچ مچ کا گھوڑا ہے۔ کان لگا کر سنو۔ تہ خانے میں اترتی پہلی 3 سیڑھیوں پر چاندنی بچھی تھی۔ ان سب کی نظریں ان 3 سیڑھیوں تک اٹھی ہوئی تھی۔ اوپر کوئی نہیں ہے، میں نے خود سنا ہے۔ وہ کان لگائے اتنی دیر منتظر رہے کہ اونگنے لگے، اور پھر ایک مدھم سی ہنہناٹ تہ خانے کی 3 سیڑھیاں اترتی ان کے کانوں تک آئی، اور آتے آتے مزید مدھم ہوگی۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہے۔ سنو، اگر ہم اسے پکڑ لیں تو کھا سکتے ہیں۔ کس کو؟ گھوڑے کو۔ اگر یہ گھوڑا ہے تو، اگر یہ گھوڑا نہیں ہے گدھا ہے تو یہ کیسے ہنہنا سکتا ہے؟ بیوقوف، گھوڑا ہے۔ اور اگر ہم اسے قابو کر کے تہ خانے میں لے آئیں تو اسے کھا سکتے ہیں۔ گھوڑا حلال ہوتا ہے؟ اگر نہیں بھی ہوتا تو کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ کھاؤں گا۔ تم بتاؤ عبد الوہاب خادمین حرمین شریفین، تم سے بہتر حلال اور حرام کی تمیز کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تمہارے پیروکار ہیں۔ مکروہ ہے لیکن حرام نہیں، کھایا جا سکتا ہے۔ مجھے بھوک نہیں، پیاس لگی ہے۔ تو اللہ بخش، تم جاؤ اپنی نانی جان رحمت بی بی کے پاس، اگر تمہیں پیاس تنگ کرتی ہے تو۔ نہیں بھائی مرتضیٰ، اب یہ اربا کام نہیں کرتا۔ میں اتنی بیار خیال ہی خیال میں اپنی نانی جان کے پاس گیا ہوں کہ گرمیوں کے روزے ہیں، پیاس سے میرا جسہ ککر کا کانٹا ہو رہا ہے، اور وہ دوری میں چھلکے اتارے بادام گھوٹ رہی ہے، پھر ان میں دودھ ملاتی ہے، اور ابھی سورج سر پر ہے اور وہ کہتی ہے، اللہ بخش پتر، تو ابھی بال ہے، تیرا روزہ آدھا ہے، اس لیے کھول لے۔ میں تانبے کا بھاری گلاس منہ سے لگا کر دودھ، گاڑھا دودھ گھٹا گھٹ پی جاتا ہوں، اور میرا حلق ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پر اب یہ اربا بیکار ہو گیا ہے، کام نہیں کرتا۔ پہلے خیال ہی خیال میں پیاس بجھ جاتی تھی، اور میں اس نامراد تہ خانے میں بھوکا پیاسا نانی جان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا دودھ اپنے حلق میں اترتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ لیکن اب نہیں، میرا جسہ ککر کے کانٹوں سے بھرا رہتا ہے۔ پیاس مجھے خشک کرتی ہے۔ یہ پیاس بھی بجھ سکتی ہے۔ کیسے بھائی مرتضیٰ؟ گھوڑے کا خون بھی تو پیا جا سکتا ہے۔ خون تو حرام ہوتا ہے۔ نہیں پیو گے؟ پیوں گا۔ تو پھر گھوڑے کو پکڑو، آؤ ہاشم میر۔ مجھ میں سکت نہیں ہے مرتضیٰ بیگ، میرا بازو بہت سوج گیا ہے، اس میں ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی کرچیاں ہیں، اور وہ ذرا سا بھی حرکت کرتا ہوں تو میرے گوشت میں کھبتی ہیں، چیخیں نکال دیتی ہیں، ہلا نہیں جاتا۔ تم تو وہ کیا کہتے ہیں غیور پٹھان ہو، گل شیر ولی، تمہارے سامنے ایک گھوڑا کیا شے ہے خانہ، آؤ۔ تم پر تو دل و جان قربان کر دے مرتضیٰ، پر کیا کریں، جان بہت اذیت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کتے کے بچے کٹر بم کا زہر آلود لوہا میرے معدے کے آس پاس جا کر کہیں ٹھہر گیا ہے، اور میرے پاخانے کا نکاس نہیں ہو رہا یارا، اور میں پچھلے 3 دن سے وہ سب کچھ اپنے اندر لیے بیٹھا ہوں جو بہرانہ تتا ہے، اور وہ نہیں آ رہا۔ غلاظت کو سنبھالے بیٹھا ہوں یارا، باقی زخم وخم کا تو خیر ہے، پر یہ عجیب خانہ خراب مصیبت لگا ہے۔ گھوڑا کھائے گا تو اور بوجھ بڑھے گا، لیکن چلے گا تمہارے ساتھ۔
جانی کرا رہا تھا اور امریکی لہجے میں کرا رہا تھا، عبدالحمید جان واکر تمہیں بھی آنا ہوگا۔ بھائی جی، اللہ بخش نے منہ کھول کر پہلے کہا آؤ، پھر بولا آج جمعرات تو نہیں؟ اخی عبدالوہاب آلے غامدی کے ہنسنے کی آواز آئی، اس تہہ خانے میں تو رات ہی رات ہے، تو پھر جمعرات بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ بخش، اگر آج جمعرات ہو تو کیا ہو؟ بس عربی بھائی جی، خیال ہی خیال میں میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ ہمارے گاؤں کے قبرستان میں بڑے جوڑ کے پار چودھری منور کے مالٹے کے باغوں کے برابر میں جو قبرستان ہے نا، وہ جٹ برادری کا ہے۔ جہاں کمی کمین ہم جیسا مر جائے تو اس کی قبر کناروں پر بنتی ہے اور چودھری لوگ درمیان میں دفن ہوتے ہیں۔ وہاں سروٹوں سے پڑے ویرانے میں جہاں صرف سانپ، نیولے اور چرسی رہتے ہیں، وہاں ہر جمعرات کو ہر دوسری قبر پر دیے جلتے ہیں، موم بتیاں، اور اگر بتیاں روشنی کرنی ہو تو یہ نہ ہو تو آج جمعرات ہو اور اوپر قلعہ جنگی کے ویڑے میں پڑی لاشوں کے قبرستان میں دیے جلتے ہوں، موم بتیاں روشن ہوں اور ہم باہر نکلیں تو پہچانے جائیں اور پکڑے جائیں۔ دیے جلانے کون آئے گا بیوقوف؟ مرتضیٰ کا لہجہ بے حد درست تھا۔ مردوں اور لاشوں میں فرق ہوتا ہے اللہ بخش۔ مردوں کو اعزاز ملتا ہے کفن کا اور کافور کا، نہلائی دھلائی اور فاتحہ کا، کندھوں پر اٹھائے جانے کا، کلمہ شہادت، آوزاری کا اور بین کا، اور ایک قبر ملتی ہے اور بند کفن کھول کر ان کا چہرہ کعبے کی جانب کیا جاتا ہے مٹی ڈالنے سے پہلے۔ تو ایسے مردوں کے سرانے جمعراتوں کو چراغ جلتے ہیں۔ ہمارے اوپر قلعہ جنگی ٹیلے پر جو سینکڑوں لاشیں پڑی ہیں انہیں صرف چاندنی ڈھکتی ہے اور ان کے چہرے کچھ تو الگ ہو چکے ہیں اور جو ابھی تک جڑے ہوئے ہیں ان کا منہ کعبہ شریف کی جانب نہیں ہے۔ تو ایسی لاوارث لاشوں کی کوئی جمعرات نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو بھی ہم دیے جلانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ عبدالوہاب کی ناگوار آواز آئی، یہ شرک ہے، جو مر گیا سو مر گیا، چاہے وہ فاطمہ ہو یا عثمان۔ گھوڑا چلا جائے گا۔ تہہ خانے میں بلند ہونے والی 37 سیڑھیوں کے اوپر قلعہ جنگی کے چاندنی آلود کچے سین میں جو جانور تھا، شاید اس نے یہ فقرہ سنا اور اپنی موجودگی کی برقراری ثابت کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہنہنایا۔ وہ ابھی تک وہاں ہے۔ وہ اٹھے۔ کیسے اٹھے یہ تو وہی جانتے تھے۔ پیپ سے رستے بدن کو مردہ کرتے زخم، ہڈیوں کی کرچیوں کی کھبن برداشت کرتے، بدن میں آرام کرتے، ڈیزی کٹر کے لوہے، بنکر بسٹر کے ٹکڑوں، 3 دن اور 3 راتوں کی نڈال بھوک اور پیاس کو سہارتے جانے کیسے اٹھے، مگر اٹھے۔ تیسری سیڑھی پر جو چاندنی جھجکتی ہوئی اتری ہوئی تھی اس کو نظر میں رکھتے ہوئے روز حشر قبروں سے اٹھنے والوں کی مانند اپنی ہڈیاں سمیٹتے اٹھے۔ جانی، عبدالوہاب نے اٹھتے ہوئے جان واکر کو ڈانٹ پلائی، تم اپنی کلاشنکوف کے بوجھ سے گرتے جا رہے ہو، اسے کیوں ساتھ لائے ہو؟ اوپر تو کوئی نہیں، چاندنی کو شوٹ کرو گے؟ عبدالوہاب، پچھلے 1 برس سے یہ متواتر میرے بدن سے جڑی ہوئی ہے۔ میری انگلیاں اس کے ٹریگر کے ساتھ پیدا ہوئی تھیں اور میری کمر کے اوپر جو حصہ ہے وہ اس کے بوجھ سے نیلا پڑ گیا ہے۔ میں تو پچھلے 1 برس سے اس سے الگ نہیں ہوا، شٹ بھی کرتا ہوں تو یہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم دونوں سیامی جڑواں بچے ہیں، الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ اس کا پیوند میرے بدن میں جڑیں پکڑ چکا ہے۔ جانی 7ویں سیڑھی تک رینگتا گھسٹتا پہنچا اور جیسے اس کی سکت خلاص ہوگی اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ 11ویں تک اللہ بخش گیا اور گر گیا۔ عبدالوہاب 19ویں سیڑھی پر پہنچ کر ہمت ہار گیا، لیکن چی 20ویں سیڑھی تک جا پہنچا۔ کل 37 سیڑھیاں تھیں۔
ہاشم اور گل شیر ولی بھی کہیں گرتے ہوئے تھے، مرتضیٰ کا کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ اس قابل نہ تھے کہ حرکت کر سکے اور سیڑھیوں پر چڑھنے کی کوشش میں وہ اپنی بچی کچی توانائی گنوا بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے مقام سے حرکت کر کے غلطی کی تھی۔ کچھ زخم کھل گئے تھے اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ماس میں گہری ہو گئی تھیں۔ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ماس میں میخوں کی مانند اتر کر انہیں مصلوب کر رہی تھی۔ وہ اس مکمل مسمار شدہ حالت میں بہت دیر پڑے رہے، تب تک جب تک وہ چاندنی تیسری سیڑھی سے سمٹ کر پہلی سیڑھی تک واپس نہ چلی گئی۔ جتنے وقت میں چاندنی تیسری سیڑھی سے پہلی سیڑھی تک اٹھتی ہے، اتنے عرصے میں ان کے نیم مردہ بدنوں نے تھوڑی سی توانائی جمع کر لی۔ چی چی، ہاں اللہ بخش یار، میرے حلق میں سوکھا پھیل گیا ہے، دراڑیں پڑ گئی ہیں، مجھے پیاس مار رہی ہے۔ تم اپنی نانی جان کے پاس نہیں گئے تھے؟ بتایا تو ہے کہ وہ اربا کام نہیں کرتا بھائی چی چی۔ تمہارے چیچنیا میں بڑے ندی نالے اور نہریں ہوں گی، پانی سے بھری ہوئی ہیں، ٹھنڈی ٹھار، سینے میں ٹھنڈ ڈال دینے والی۔ ہم ادھر سے فارغ ہو کر تمہارے ملک چلیں گے چیچی۔ ہم ادھر سے کبھی فارغ نہیں ہوں گے اللہ بخش، خیال ہی خیال میں نہیں۔ ہاں بھائی حسین کی پیاس اس سے زیادہ تھی۔ عقیدہ پیاس کو بڑھاتا ہے، اس کا تو مول پڑ گیا۔ ہماری پیاس تو رہ گاں جائے گی، اٹھو ہمت کرو، گھوڑا چلا جائے گا۔ اور جب وہ ہمت کر کے دوبارہ اٹھے تو اپنی نیم مردہ ہڈیوں کو گھسیٹتے 37ویں سیڑھی کے اوپر پہنچے تو واقعی گھوڑا جا چکا تھا۔ لیکن انہوں نے پچھلے 3 روز کے بعد پہلی بار اپنے سامنے قلعہ جنگی کے وسیع سین کو دیکھا، جس پر چاندنی کی بے مور کرنیں اترتی تھیں۔ ایک سکوت تھا ہر شے پر، اور ہر شے سے مراد ہر لاش تھی۔ یقیناً آج جمعرات نہیں تھی، ورنہ ہر لاش کے سرانے دیے جل رہے ہوتے، صرف چاندنی جلتی تھی اور قلعہ جنگی کے کچے چوکور سین کی وسعت کو بھرتی، ہر لاش کو نمایاں کرتی، ہر لاش کے برابر میں اس کا سایہ ڈالتی چاندنی تھی، اور بو تھی جو ٹھہرتی نہ تھی۔ ہوا کے دوش پر سوار آتی تھی اور ان کے نتنوں کو سکڑنے پر مجبور کرتی، حلق سے ابکائیاں ابلتی تھیں اور گزر جاتی تھیں۔ ان میں بھی کوئی قابل شناخت نہ رہا تھا۔ ان میں سے بیشتر کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور اوندھے منہ پڑے خاک چاٹتے تھے۔ وہ چند ایک جن کے جبڑوں کے اندر سونے کا ایک آدھ دانت تھا، ان کے دانے پھٹ چکے تھے۔ کہیں کوئی ایک ٹانگ اٹھی لگتی تھی، جیسے گھر واپسی کے لیے سفر کا آغاز کرنا چاہتی ہو، اور کہیں ایک ہاتھ فضا میں بلند اکڑا ہوا، جیسے اب بھی اپنا دفاع کرنا چاہتا ہو۔ جن کے بوٹ اور جاگر نئے اور کارآمد تھے، ان کے مردہ پاؤں انہیں کھو چکے تھے۔ کسی بھی لاش کے گلے میں گرم مفلر نہیں تھا، کیونکہ اسے آسانی سے اتارا جا سکتا ہے، اور وہ ایک زندہ گلے کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ لاشوں کا ایک بے انت صحرا تھا، جیسے ایک وسیع کھیت میں جگہ جگہ مینڈیں ابری ہوئی ہیں۔ ان میں سے بیشتر، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھیں، ادڑی ہوئی کٹی پھٹی حالت میں پڑی تھیں، جیسے کسی بے رحم سرجن نے ان کا پوسٹ مارٹم کر کے انہیں پھینک دیا ہو۔ کچھ کی ٹانگیں اور کچھ کے کمر سے اوپر والے دڑ مٹی میں دفن تھے، جیسے وہ ریت میں کھیلتے بچے تھے، چھپن چھپائی کھیلتے، اپنی ٹانگیں چھپاتے تھے، اپنے چہرے روپوش کرتے تھے۔ انہیں انسانی ہاتھوں نے نہیں، 52 تیاروں نے نیم دفن کیا تھا۔ سین میں جگہ جگہ گہرے گڑھے تھے، جیسے وہاں مٹی کے آتف شاں ابل کر ٹھنڈے ہو گئے ہوں۔ ایسے گڑھے تخلیق کرنا صرف ڈیزی کٹر، ایسے منی ایٹم بم اور بنکر بسٹر کے بس کی بات تھی۔ ان بے وقوفوں کی لاشوں نے قندوز سے مزار شریف تک کا طویل صحرائی سفر
صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے ہتھیار رکھ کر کندھار کی جانب نکل جائیں اور جان سے نہ جائیں، یہی طے ہوا تھا۔ ایک عجیب شہر خاموشہ ان کے سامنے چاندنی میں آباد تھا۔ وہ بھول گئے تھے کہ طے خانے کی 37 سیڑھیاں طے کر کے وہ اوپر کیوں اور کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ قلعہ جنگی کی کچی پستہ قد فصیلوں میں گری چاندنی رات میں وہ بھول گئے کہ وہ اوپر یہاں جہاں شمال کے نشانچی اور گورے کمانڈو ان کی طاق میں ہو سکتے ہیں، وہ کیوں آئے۔ اس لیے ان کے سامنے عالم مثال کا ایک اوپن ایئر قبرستان تھا۔ ہر لاش ایک قیاس میں تھی، مٹی سے بھری، شاید سر بریدہ، مگر پھر بھی ایک کامل تصور میں تھی، جہالت میں تھی اور پھر بھی ایک مثالی تصور، ایک ناقابل حصول نصب العین کی خواہش میں خاک ہوتی تھی، ایک ایسے پختہ عقیدے میں گم بو دیتی تھی جو کہ خارجی العالم خیال کا عکس اور دھوکہ تھا، اور اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ تصوریت تھی، مثالیت تھی، دنیا کو ایک مثالی شکل میں دیکھنے کی تمنا تھی، جو قلعہ جنگی کے دھول بھرے سین میں ہر لاش کے منہ کھلے چہرے پر چاندنی میں عیاں تھی۔ تمنا کا دوسرا قدم انہیں یہاں تک لے آیا تھا۔ تمنا کا دوسرا قدم اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ یہ ہمیشہ فنا کی وادی میں لے جاتا ہے، کسی نہ کسی قلعہ جنگی کے سین میں آپ کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس تصور کامل کی تمنا کا کوئی جواز نہیں ہوتا، کیونکہ عقل بلائے بام محو تماشا رہنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو گویا آج جمعرات نہ تھی اور کسی کاسا سر کے سرانے کوئی چراغ جلتا نہ تھا، صرف چاندنی تھی جو جلتی تھی اور تمنا کا دوسرا قدم اٹھانے والوں کے مسخ شدہ چہروں کو عیاں کرتی تھی۔ لاشوں کی رکاوٹ میں اٹکتی چاندنی کے سکوت پر سوار کہیں سے دور سے ایک ہلکی سی ہنہناہٹ کی آواز آئی۔ وہ یکدم اس تصور کامل کے سیر سے باہر آ گئے، چونک گئے، ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ بھول گئے تھے، لیکن انہیں یاد آ گیا کہ وہ یہاں کیوں آئے تھے۔ گھوڑا ابھی یہاں ہے، ہاشم میر نے سرگوشی کی۔ کہاں ہے؟ تم نے اس کو نہیں سنا؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا۔ وہ ہے کہاں؟ وہ سب پہلی بار چاندنی میں سیدھے کھڑے ہوئے، اس سے بیشتر وہ ڈرے ہوئے چوروں کی مانند کبڑے ہو کر ادھر ادھر گھومتے، چکنے ہو کر چلتے تھے۔ ادھر دیکھو یارا، گلشیر نے اتنی بلند آواز میں کہا کہ وہ سب کے سب دبک گئے۔ قلعہ جنگی کی لاشوں پر ادھر دیکھو یارا، ادھر دیکھو یارا کی صدا گونجنے لگی، لیکن اس صدا کو وہاں سننے والا کوئی نہ تھا۔ کدھر؟ جانی نے جھک کر سرگوشی کی۔ ادھر گھوڑا لنگڑا رہا ہے۔ وہ پھر ہنہنایا، اس کی ہنہناہٹ میں زور نہ تھا، شاید وہ بھی ان کی مانند کئی روز سے بھوکا تھا۔ فصیل کے قریب ان سے بہت فاصلے پر وہ ہر لاش کے پاس رکتا، اس کے چہرے کو چاٹتا اور جمے ہوئے سخت خون کو چاٹ کر اپنی پیاس بجھانا چاہتا تھا، اور پھر مایوسی سے ہنہنا کر ذرا آگے ہو جاتا۔ قلعہ جنگی پر اترتی چاند رات میں جب کہ چند کلومیٹر پرے مزار شریف کے دھندلکے میں سے روشنیاں ابھرتی ایک بستی میں زندگی کی نوید دیتی تھی۔ ایک لنگراتا ہوا گھوڑا اپنے حسین کو تلاش کرتا تھا اور ہر لاش پر گردن جھکاتا اسے سونگتا تھا، لیکن اسے شناخت نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ چہرے مسخ ہو چکے تھے۔ دھوپ اور موت نے ان کی رنگت سیاہ کر دی تھی، اگرچہ وہ سب کے سب سیاہ رنگت والے نہیں تھے، سیاہ فام، گورے، بھورے اور زرد رنگتوں والے تھے، لیکن موت کی سیاہی نے رنگ و نسل کو مٹا کر ان میں دھول بھر دی تھی، امتیاز مٹا دیا تھا، اور وہ پہچان کے جہان سے دور جا چکے تھے۔ گھوڑا ان میں سے اپنے سوار کو کیسے پہچان سکتا تھا؟ سوار اگر یکجا ہو، مجتمع، تبھی اس کی پہچان ہو سکتی ہے، لیکن ان میں سے بیشتر تو بکھرے پڑے تھے، ان کے اعضاء اور ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے دور دور پڑے تھے۔
बाजू कहीं हथेलियां फैलाए पड़े हैं और धड़ का एक हिस्सा कहीं और गल साड़ा है, और जो सर बुलंद नहीं हो सकता वो किसी कच्ची दीवार से टेक लगाए लुढ़कने से बचता है। 20-52 यारों ने क्या खूब उनकी तकसीम की थी। तो फिर एक नातवां भूखा प्यासा लंगड़ा घोड़ा इन बिखरे हुए अज़ा को कैसे जमा करके फिर जोड़कर उनमें से अपने सवार को कैसे पहचान सकता था। घोड़ा उनके ज़ेरे ज़मीन ठिकाने में से उठती और किला जंगी के सेन में इख्ताम को पहुंचती 37 सीढ़ियों से बहुत परे किले की कच्ची फसील के साए में एक लाश को बहुत देर से सूंघ रहा था। चलो नहीं अब्दुल वहाब, हम अभी तक एक कोठरी के साए में पोशीदा हैं।